اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی انسان پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے یا اسے اپنا پسندیدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے، یعنی نرمی کا تم پر غالب آ جانا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی بڑی مشکل پیش آئے تو تم اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لو۔ جان لو تمہاری بقا اور سلامتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، اور تم کسی بھی چیز سے ایسے دل نہ لگانا کہ رب کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ نہ سکو، کیونکہ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک بڑی نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب زندگی تمہیں دوراہے پلہ کھڑا کر دے اور اس وقت تم اپنا رخ اپنے رب کی جانب موڑ لو تو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ اگر تم نے اپنا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے، وہ جس کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں، وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی ہے۔ وہ بہت جلد وہ تمہاری زندگی کو ایسے حسین تاروں سے آراستہ کرے گا جس کی جگمگاہٹ سے تم دنگ رہ جاؤ گے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے آنسوں اور تمہاری تڑپ کی لاج ضرور رکھے گا۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر اپنی کن کی مہر لگائے گا۔ وہ کن کہے گا، وہ کن فیکن کا مالک تمہاری زندگی میں ایسی خوشیوں کی بہار لائے گا کہ تم ایک دن اپنی قسمت پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو، اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جس زخم پر خفا ہو تم اللہ سے، وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب انہیں قبول کرنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے نصیب سے بھی معتبر بنائی ہیں۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لاحصل چیزوں کے لیے بنائی گئی۔ اس لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔
دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس کے اختیار میں ہے ارض و سما، اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا؟ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب، تو پھر نصیب کا ڈر کیسا؟